اردو کلاس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ آپ میر انیس کے مرثیے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت امام حسین پر فوج یزید ٹوٹ پڑی ہے اور انہوں نے اپنے تمام ترکش حضرت امام حسین پر خالی کر دیے ہیں۔ آگے اور صورتحال خطرناک سے خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں کہ وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ، ایک سنگ دل نے پاس سے مارا جبیں پہ سنگ، صدمے سے زرد ہو گیا سبط نبی کا رنگ، ماتھے پہ ہاتھ تھا کہ گلے پر لگا خدنگ، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کے، نکلا وہ تیر حلقے مبارک کو توڑ کے۔ یعنی کہ وہ جب حضرت امام حسین جنگ کر رہے تھے تو وہ سپاہی، وہ یودھا، وہ بہادر جو جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، وہ سب کے سب حضرت امام حسین کے گرد جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک سنگ دل نے حضرت امام حسین کی پیشانی پر پتھر مار دیا، اور تو حضرت امام حسین کا رنگ، نبی کے نواسے کا رنگ پیلا پڑ گیا صدمے کی وجہ سے۔ ماتھے پہ ہاتھ تھا، آپ نے ماتھے پر ہاتھ لگا لیا کہ اچانک آپ کے گلے پر خدنگ آ کے لگا، تیر آ کر لگا۔ تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ، تو آپ نے ماتھے کے چھوڑ کر گلے کو تھام لیا۔ نکلا وہ تیر حلقے مبارک کو توڑ کے، اور وہ تیر حلقے مبارک کو توڑ کے نکل گیا۔ لکھا ہے 3 بھال کا تھا ناوک ستم، یعنی کہ وہ جو تیر تھا وہ 3 بھال کا تھا۔ منہ کھل گیا الٹ گئی گردن، رکا جو دم، آپ کا منہ کھل گیا، گردن الٹ گئی، سانس رک گیا، کھینچی سری گلے کی طرف سے بچشم نم، بھالیں نکالی پشت کی جانب سے ہو کے خم، ابلا جو خون نکلتا ہوا دم ٹھہر گیا، چلو رکھا تو زخم کے نیچے، چلو رکھا جو زخم کے نیچے تو بھر گیا۔ لکھا ہے کہ 3 بھال کا تھا وہ تیر، اور اس نے حضرت امام حسین کو بے دم کر دیا۔ آپ نے تیر کا جو گز ہوتا ہے، یعنی وہ لکڑی جس میں تیر لگایا جاتا ہے، اس کو کھینچی سری گلے کی طرف سے، یعنی گلے کی طرف سے اس کو کھینچا، بچش میں نم آنکھوں سے، اور جو بھالیں آپ کے پشت پر لگی ہوئی تھی اس کو خم ہو کے، ٹیڑھا ہو کے آپ نے کھینچا، نکالا، ابلا جو خون نکلتا ہوا، اور جو خون ابلا تو نکلتا ہوا دم رک گیا، چلو رکھا جو زخم کے نیچے تو بھر گیا، چلو جو ہے زخم کے نیچے تو وہ چلو بھی بھر گیا۔ دشمن تھا شہ کا آور سلمی، عدو دین، سر پر لگائی تیغ کے شق ہو گئی جبیں، ماری جگر پہ ابن انس نے سنان کیں، بھاگا گڑا کے کوکھ میں برچھی کو ایک لئیں، گھوڑے پہ ڈگمگا کے جو حضرت نے آہ کی، تھرا گئی ذریح رسالت پناہ کی۔ آور سلمی یزیدی فوج کا ایک سپاہی تھا، دین کا دشمن، اس نے حضرت امام حسین کی جبین پر تلوار چلائی تو جبین پھٹ گئی، اور ابن انس نے
سینہ آپ کے جگر میں ماری اور ایک لعین آپ کی کوکھ میں برچی چھپا کے بھاگ گیا۔ تو حضرت امام حسین کی حالت خراب ہو گئی، گھوڑے پہ ڈگمگاتے جو حضرت نے آہ دی، اور حضرت امام حسین نے ڈگمگاتے ہوئے آہ بھری، اور اس آہ سے رسالت پناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھرا گئی۔ زری کہتے ہیں چار دیواری جو قبر کے چاروں طرف بنی گئی۔ مراد حضرت کا مزار مقدس۔ گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غضب، نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب، پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، قرآن رحلے زیں سے سرے فش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا۔ جب یہ حالت ہوئی حضرت امام حسین گھوڑے پہ سے گر جاتے ہیں، فرس پر سے گر جاتے ہیں، آپ کے پائے مبارک سے رکاب نکل جاتی ہے، آپ کا پہلو شگافتہ ہو جاتا ہے، چر جاتا ہے خنجر سے، آپ غش میں آ کر جھکتے ہیں، آپ کے سر سے آپ کا امامہ گر جاتا ہے اور آپ گھوڑے سے گرتے ہیں۔ شاعر اس کی مثال دیتا ہے کہ رحلے زیں سے قرآن سرے فرش گر پڑتا ہے۔ حضرت امام حسین کو قرآن اور زین کو رحل قرار دے کر قرآن کا گرنا بتاتا ہے شاعر۔ دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا۔ حضرت امام حسین کیا گرے، مانو کعبے کی دیوار بیٹھ گئی، مانو عرش گر پڑا۔ گر کر کبھی اٹھے، کبھی رکھا زمین پہ سر، اگلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اٹھ بیٹھے جب تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، تیر اور تن میں گڑ گئے جب منہ کے بل گرے۔ آپ کبھی گر کر اٹھتے، کبھی زمین پہ سر رکھتے، کبھی لہو اگلا، کبھی جگر کو سنبھالا، کبھی اور اپنے خیموں کی طرف بڑی حسرت بڑی نگاہ سے نظر کی، کبھی ادھر کروٹ لی کبھی ادھر کروٹ لی۔ اٹھ بیٹھے جب تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، جب آپ اٹھ بیٹھے تو برچھی کے پھل گرنے لگے، زخموں سے جو برچھی کے پھل لگے ہوئے تھے وہ گرنے لگے، اور تیر اور تن میں گڑ گئے جب منہ کے بل گرے تو تیر اور اس کے آپ کے تن میں گڑ گئے۔ یہ عالم ہے۔ اب جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، اب جنگل سے حضرت فاطمہ کی آواز آتی ہے، سین بدلتا ہے۔ امت نے مجھ کو لوٹ لیا، اے محمدا، اے محمد، اے میرے والد محترم، اے پیغمبر اسلام، تیری امت نے مجھ کو لوٹ لیا۔ اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا۔ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اس وقت آپ کا کون ساتھ دے گا، اور دو عالم کے مقتدا کے ساتھ، دو عالم کے لیڈر کے ساتھ، دو عالم کے امام کے ساتھ یہ ظلم، ہائے ہائے۔ آپ کے تنے پاک پر 1900 زخم ہیں، زینب نکل کے حسین تڑپ رہا ہے خاک پر۔
اب آگے بات دیکھیں کہ پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزاں قدم خمیدہ کمر، غرق خون جگر، چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنہ کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے۔ جب حضرت فاطمہ کی آواز گونجتی ہے، جنگل کی طرف سے آتی ہے، تو زینب ننگے سر خیمے سے نکل پڑتی ہیں، ان کے قدم لرز رہے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے اور جگر کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور چاروں طرف سر کو پیٹ پیٹ کر پکارتی ہیں، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، کہ تیرا مہمان کہاں ہے، کہاں چھپا رکھا ہے تم نے میرے بھائی کو۔ اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنہ کام، اے میری ماں، اے میری اماں، میں پیاسی ہوں، میرے پیاس کی حالت سے میری حالت غیر ہوتی جا رہی ہے، میرے قدم نہیں اٹھ رہے ہیں، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کر، تو آؤ میرے بازوؤں کو تھام کر میرے بھائی کی لاش پر مجھے پہنچا دو۔ اس وقت سب جہاں میری آنکھوں میں ہے سیاہ، لوگو خدا کے واسطے مجھ کو بتاؤ راہ، سید کدھر تڑپتا ہے، اماں کدھر ہیں آہ، کس سمت ہے نبی کے نواسے کی قتل گاہ، شعلے دل و جگر سے نکلتے ہیں آہ کے، یہ کون نام لیتا ہے میرا کراہ کے۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ اس وقت ساری دنیا میری آنکھوں میں کالی ہو گئی ہے، اندھیری ہو گئی ہے، لوگوں خدا کے واسطے مجھے راستہ بتاؤ، مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، میرا سید کدھر تڑپتا ہے، میری ماں کدھر ہے، اور کس سمت ہے نبی کے نواسے کی قتل گاہ، یعنی کہ میرے بھائی کی قتل گاہ کہاں ہے، نبی کے نواسے کی قتل گاہ کہاں ہے، شعلے دل و جگر سے نکلتے ہیں آہ کے۔ حضرت زینب کے دل و جگر سے آہ کے شعلے نکلتے ہیں، یہ کون نام لیتا ہے میرا کراہ، میرا یہ کون ہے جو میرا نام کراہ کے لے رہا ہے۔ آگے دیکھیں، کس نے صدا یہ دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ، بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ، یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ، اب چھوڑیو نہ دشت بلا میں حسین کو، یا فاطمہ چھپا لو ردا میں حسین کو۔ کس نے یہ صدا یہ دی کہ بہن اس طرف نہ ہو، کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بہن ادھر نہ ہو، کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اب بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ، جب ہمارا سفر قریب ہو گیا ہے تم اپنے گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ، اب آل رسول خدا کی ناؤ ڈوب رہی ہے، اے مرتضیٰ اے علی، غریبوں کے بیڑوں کو تم بچاؤ، غریبوں کا بیڑا جو ہے، پردیسیوں کا جو بیڑا ہے، اس کو تم ہی بچا سکتے ہو، اب چھوڑیو نہ دشت بلا میں حسین کو۔ اے فاطمہ، اپنی ماں کو پکارتے ہوئے یہ کون کہہ رہا ہے کہ دشت بلا میں حسین کو مت چھوڑنا، اے فاطمہ اپنے حسین کو اپنی چادر میں چھپا لو، یہ آواز کس نے دی ہے؟ بنت علی تو پیٹتی پھرتی تھی ننگے سر، بنت علی تو پیٹتی پھرتی تھی ننگے سر، کٹتا تھا نور چشم علی کا گلا ادھر، زینب کو منع کرتے تھے ہر چند اہل شر، لیکن وہ دوڑی جاتی تھی تھامے ہوئے جگر، پہنچی جو قتل گاہ میں اس روک ٹوک پر، دیکھا سرے حسین کو نیزے کی نوک پر۔ بنت علی یعنی حضرت زینب اپنے سر کو پیٹتی تھی ننگے سر، چلی جا رہی تھی، اور ادھر نور چشم علی کی نور چشم یعنی حضرت امام حسین کا گلا کٹ رہا تھا، اور اہل شر
حضرت زینب کو ادھر جانے سے روک رہے تھے، منع کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کی سن نہیں رہی تھی، لیکن وہ دوڑی جاتی تھی تھامے ہوئے جگر، لیکن وہ جگر کو تھامے ہوئے ادھر کی طرف دوڑتی چلی جاتی تھی۔ صدقے گئی، اٹھا گئے، دیکھا پہنچی جو قتل گاہ میں اس روک ٹوک پر، اس روک ٹوک پر، یزیدی فوج کی روک ٹوک کے باوجود حضرت زینب قتل گاہ میں پہنچتی ہیں تو وہاں کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت امام حسین کا سر نیزے پر اٹھایا ہوا ہے۔ یہ حال ہے کربلا کے میدان کا، اتنا دردناک حال بیان کیا جا رہا ہے، ابھی کچھ اور حال بیان کیا جائے گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اگلی باتیں اگلے بار میں ہوگی۔